رائزنگ پاکستان میں کبھی کبھی میرا فین مومنٹ ہوتا ہے. آج فین مومنٹ ہے. ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن کو, تھیٹر کو, فلم کو, ہدایت کاری سے لے کے کیا آن ایئر کہنا ہے, کیا آن ایئر نہیں کہنا, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ان شخصیات نے ہمیں سکھایا کیا کس طرح سے کہنا ہے, کس طرح سے ادا کرنا ہے. اسکرین پریزنس کا لفظ ہم نے ان چہروں کو دیکھ کے, کامیڈی, سیریس, ہر لحاظ سے ایک آئیکونک پرسنالٹی, اپنی ذات میں ایک پوری درس کا. محترم سلمان شاہد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اور میرے لیے بہت پریولیج اور آنر کی بات ہے. سر آداب. مجھے یاد آ رہا ہے جی ٹال مٹول, سچ گپ, جی جی جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وہ 2 گینڈے آتے تھے اور وہ کیا سلمان صاحب, وہ کیسے مطلب ہک کر لیتے تھے. آپ لوگ یہاں سے جا کے پکڑتے تھے ویور کو اور پھر ہلنے نہیں دیتے تھے. دیکھیں اس میں زیادہ کمال تو شعیب ہاشمی صاحب کا تھا. نو ڈاؤٹ. تو ہم بھی تھے کھلاڑیوں میں ان دا ٹیم, اور یس اٹ واز اے ویری انجوائبل پروگرام. ہم مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں ابھی تک میں نے جو غالباً سب سے زیادہ ایٹ لیسٹ ٹیلی ویژن پہ مزہ لوٹا ہے کام کرتے وقت, وہ وہی تھا. ایک تو ہم بالکل بھی وہ ینگسٹرز, ہم کالج اسٹوڈنٹس تھے جب میں نے مثلاً کیا, میرے ساتھ بہت سارے میرے ساتھی. تو ایک تو جذبہ بڑا ہوتا ہے اس وقت, یو وانٹ ٹو ڈو دیز تھنگس, اور ایسی اپرچونٹی آ جائے, ایک ایسی چیز آ جائے جو کہ پہلے بھی کمی ہوئی تھی اور بعد میں بھی کمی نہیں ہوئی ہے نا. نہیں, تو ایسی کامیڈی کریٹ ہو ہی نہیں سکی اس کے بعد. جی جی اچھا یہ بتائیے کہ ایز اے ٹیم بیٹھتے تھے, مطلب شعیب صاحب تو آبویسلی لیڈ کر رہے ہوتے تھے, کیا ڈس ایگریمنٹ ہوتا تھا, کیا آپ لوگوں کی سنی جاتی تھی؟ آف کورس کیونکہ شعیب صاحب کا طریقہ کار ایسا کہ وہ سردار تھے, استاد تھے اور ہمیشہ ہی رہے ہیں. اور لیکن یہ تھا کہ وہ بالکل اس طرح کے نہیں تھے کہ نہیں, اگر آپ 100% بھی خود کوئی چیز پیش کر رہے ہیں یا لے کر آئے ہیں تو وہ کہیں گے کرو, rather than this کہ نہیں یہ اس طرح نہیں. دوسرا فاروق کیسر جیسا آدمی جو بیچارہ اب ہم میں نہیں ہے, وہ ایک بہت ہی اوریجنل بندہ تھا جو کہ خود بھی رائٹر تھا بڑا زبردست. تو وہ جو چیز لے کے آتا تھا وہ ہوتی تھی. ارشد محمود, شاہد توسی اگر کوئی چیز دھن بناتے تھے تو وہ ہوتی تھی. شعیب صاحب اس میں کرتے تھے, کئی بار وہ شعیب صاحب کا الٹا مذاق اڑاتے تھے کہ شعیب صاحب تسی رہن دیو, جان دیو, یو نو دیٹ سارٹ آف تھنگ. تو شعیب صاحب was very open in that. I think بڑے leadership مزیدار آدمی تھے, اینڈ یس ہی ہیڈ دا نیک آف لیڈنگ اے ٹیم. leading it, ہے نا. یس, اینڈ اس کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ساروں کی باتیں بھی سنیں, اور وہ ساروں کو وہ گیس کر لیتے تھے اور اسیس کر لیتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیا کر سکتا ہے, کس قابل ہے, اور اگر نہیں بھی ہے تو کئی بار اس کو گند بھی مچانے دیتے تھے. کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس 14 لوگ ہیں ایک پروگرام میں, ایک گند بھی مچا دے اور اگلی بار بہت اچھا کرے, تو یو شوڈ بی سینسیبل انف ٹو الاؤ ہم کہ چلو اس بار گند مچائے گا, مجھے یقین اگلی بار یہ اچھا کرے گا, ٹھیک ہے. سو ہی ہیڈ دیٹ کوالٹی. سلمان صاحب, آپ کامیڈی کو, خاص طور پر ٹیلی ویژن پہ کی جانے والی کامیڈی کو کیسے ڈیفائن کریں گے, یہ کیا ہوتا ہے؟ ویل ان کامیڈی بڑی ایک بنیادی چیز ہم ہمیشہ کہتے ہیں یار ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور واقعی ہوتی ہے. کئی بار آپ کوئی بات, کوئی خاص مزاحیہ بھی نہ ہو, لیکن اگر آڈینس ہی آ گئی, چاہے تھیٹر ہو, چاہے ٹی وی ہو, چاہے فلم ہو, یہ سوچ کے کہ یہ کامیڈی ہے اور آپ کی ٹائمنگ ٹھیک ہے, تو ایک بڑی بنیادی بیسک معمولی عامیانہ بات پہ بھی ہنس دیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آزمایا, دیکھا ہے, آزمایا نہیں جان بوجھ کے نہیں, بٹ آئی نوٹسڈ ایٹ ٹائمز کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ آپ نے ایسی بات کر دی ہے کیونکہ لوگ ہنس پڑیں, بیکاز وہ دے آر ریڈی فار دس. وہ یہ سوچ کے آئیں کہ آج ہم نے ہنسنا ہے, یہ پروگرام ہنسی مذاق کا, اس میں ہم نے ہنسنا ہے. تو ون آف دا تھنگز از ٹائمنگ. ادر تھنگ از آف کورس لائک ان کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز ہو, کچھ آپ نے لوگوں کو ہنسانا ہے یا رلانا ہے یا جو بھی, اس میں آف کورس ہاؤ دا تھنگز آر میڈ, کنسٹرکٹ کیسے کیا ہے, اس کو آپ نے بنایا کیسا ہے, اس کی کہانی کیسی ہے. پیکیجنگ نہیں, پیکیجنگ از اے بیڈ ورڈ. پیکیجنگ بعد میں آتی ہے,
پہلے آپ کے پاس بنیادی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا. اگر آپ پیکیجنگ, اب یہ کئی بار بہت غلط ہوتا ہے کہ جی ہم نے شو کرنا ہے پیکیجنگ, اوکے کنٹینٹ تو پہلے ٹھیک ہو نا بنیادی طور پہ, اس کے بعد پیکیجنگ ہے کہ آپ نے عمارت بنا لی, اب اس کو پیلا رنگ کرنا ہے, نیلا یا ہرا, وہ بعد کی باتیں. اگر آپ پہلے یہ سوچیں یار نیلا کرنا ہے, پیلا کرنا ہے, ابھی آپ نے بنایا ہے نہیں, آپ کو پتہ ہے نہیں کہ یہ جو عمارت ہے یہ کھڑی بھی ہوگی, اس کی بنیاد بھی پکی ہے کہ نہیں, آپ وہ پیکیجنگ شروع کر دیں. سو آئی ڈونٹ لائک دا ورڈ پیکیجنگ. پیکیجنگ از اے رانگ ورڈ. پیکیجنگ نہیں, کانٹینٹ. کنٹینٹ وہ ہمیشہ کام آتا ہے. اس وقت کیسی کامیڈی کریٹ ہو رہی ہے؟ ینگسٹرز بہت سا کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یوٹیوب شوز ہیں. سوشل میڈیا پہ کئی بڑی جو وہ انگریز بھی کر رہے ہیں اور جو ہو گیا ہیں نا چیزیں, کئی کافی بےہودہ اور بونگی ہیں. کچھ اچھا بھی ہوتا ہے بیچ میں. کامیڈی پہ اتنا کوئی زور نہیں ہے ہمارے ملک میں, نو بڈی از ٹرائنگ دیٹ ہارڈ. ہمارے یہاں زیادہ ہمیشہ زور رہا ہے میلو ڈراما پہ, بیکاز ہمارے لوگوں کو غالباً پسند بھی وہ ہے. تو کامیڈی حالانکہ بہت تھیٹر میں تو لوگ جاتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ اس کی لیول کبھی ہم وہ کم از کم اپنے اسکرین پہ اس کی لیول وہ نہیں بنا سکے کہ لوگ اس کے لیے خاص طور پہ آئیں. اب ہمارے تھیٹر میں جیسی کیسی بھی, چاہے ہمیں وہ پسند آئے, چاہے ہمیں وہ لگے کہ وہ کچھ طرح اتنی کوالٹی کی نہیں ہے, لیکن وہ کھینچ کے لوگوں کو لے کے جاتی ہے ڈرامہ دیکھنے, تو اس کے اندر وہ بات ہے. ہمارے یہاں ٹی وی پہ یہ نہیں ہوا, ہمارے یہاں ٹی وی پہ یہ نہیں ہوا, بہت کم, اور میرا خیال ہے کوئی زیادہ تر ناٹ آف کوالٹی. اور اگر ہوا بھی تو بالکل اوائل میں شاید ہوا. جی جی الف نون 50-50, جی جی, پھر ہم پھر آہستہ آہستہ وہ ڈائی ڈاؤن. یہی 3 سب سے 4 سب سے اچھے پروگرام تھے, سچ کب, ٹال مٹول, 50-50, الف نون. اس کے علاوہ کم ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ کامیڈی کہیں. اچھا, یہ جو سٹ کامز کا پھر آیا آپ کا, مطلب 3/3, فیملی فرنٹ, آپ کا بھی بہت گہرا تعلق رہا. اس نے میرا خیال ہے بہت زبردست فین فالوئنگ حاصل کی. یہ دونوں نام جو میں نے لیے, اور بھی بہت سے نام. یہ وہ ہیں میرے ذہن میں نہیں آئے کیونکہ ہم جو لیکن یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اس نے بھی بعد میں ہوئی ہے, یونس بٹ نے کی ہیں چیزیں مزیدار. اور وہ 3/3 بھی واز نائس, بٹ اٹ واز ناٹ ایڈلٹ کامیڈی, اس میں اتنی نہیں تھی. اٹ واز مور فار ویری ینگ پیپل اینڈ اسٹوڈنٹس اینڈ یو نو, اس طرح مجھے یہ لگتا ہے, جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہے. آئی ڈونٹ نو, بٹ پیپل لائکڈ اٹ, لوگوں کو پسند بہت آیا تھا. آئی نو دیٹ. سلمان صاحب, آپ یہی کرنا چاہتے تھے زندگی میں؟ آئی مین آئی گیس جو بھی میں نے کیا ہے, آئی کانٹ سی مائی سیلف کہ میں کچھ اور کر سکتا تھا یا کرتا اب اس وقت جو ہے. لیکن ہاں ایک زمانہ تھا میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا. کیا؟ میں 1-2 مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں, آئی وانٹیڈ ٹو بی این آرکیٹیکٹ. ہاں, لیکن وہ میں نہیں کر سکتا. مجھے بڑا شوق تھا, ابھی بھی مجھے بڑا شوق ہے, یو نو, آرکیٹیکچر, عمارتیں دیکھتے رہنا. وہ بلکہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوتا کہ تو آگے دیکھ, گاڑی چلا رہا ہے تو دائیں بائیں کیا دیکھ, چھوٹی موٹی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ادھر اس عمارت میں یہ ریسٹورینٹ بن گیا, ادھر یہ ہو گیا, یہاں یہ ایک دم, کل تو میں گزرا تھا یہ چیز ہی نہیں تھی, آج کیا یہ, کیونکہ آج کل ایک دم چیزیں بند بھی جاتی ہیں. اور آپ بلکہ کسی نئے ایک شہر 5-6 سال کے بعد جائیں تو آپ سے پہچانا نہیں جاتا, یو نو. تو I was quite amazed. میں ایک بار ایک لٹریری فیسٹیول تھا فیصل آباد میں, وہاں گیا, میں تو حیران ہو گیا کہ فیصل آباد ایسا ہے. فیصل آباد کی سڑکیں وڑکیں, جی نہیں, وہ نہر کے ساتھ ساتھ ہم سوچتے تھے لاہور میں ہی نہر ہے. بالکل بڑا سین ہے فیصل, بڑا سین ہے, بڑا سین ہے واقعی. ایک چھوٹا سا وقفہ رائزنگ پاکستان میں, اور بریک سے جب واپس آتے ہیں تو ذرا کچھ ان سے ان کے فلمی انڈیورز پہ بات کریں گے. سلمان صاحب نے اپنے آپ کو ایز این آرٹسٹ, ایز این ایکٹر بڑا کنٹمپرری رکھا, بڑا کرنٹ رکھا. ہر دور میں جو نئے لوازمات اور تقاضے ہوا کرتے تھے اس پروفیشن کے, اس انڈسٹری کے, اس کے ساتھ کرنٹ رہے ہیں. یہ بڑی ستائش کی بات, اور اس حوالے سے میں ان سے جانوں گا اس بریک کے بعد کہ کیا وہ ایک شعوری فیصلہ تھا اپنے آپ کو کرنٹ رکھنا اور کنٹمپرری لوازمات
اپنی اپنی ایز این ایکٹر اپنی پروڈکٹ میں رکھنا, یا یہ بس ہوتا چلا گیا؟ رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں. رائزنگ پاکستان میں آج گرما گرم بلیک کافی چل رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ گرما گرم یادیں سلمان صاحب کی, سلمان شاہد صاحب کی. سلمان صاحب, ڈو یو ایگری ود دس کامنٹ وچ آئی جسٹ میڈ, کہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ ہر دہائی میں جو ہماری انڈسٹری کے ایز این ایکٹر جو تقاضے تھے ان کے ساتھ آپ بڑے بڑے کنٹمپریری رہے, بڑے کرنٹ رہے, تو کیا یہ کوئی ایفرٹ ہوتی تھی کہ میں نے اب حال ہی میں جو فلمیں آئیں آپ اس میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں, انڈیا میں جا کے فلم بنتی ہے آپ اس میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں, تو یہ کیا شعوری ایفرٹ تھی؟ نہیں, میں کہتا ہوں شعوری ایفرٹ کی بات نہیں ہوتی, ایک شعور بلکہ ہوتا ہے. دیکھیں نا کہ آپ آئی تھنک جو کہ بہت سارے ایسے, اگر آپ ویسے ہی وہ کام کر رہے ہیں جو کہ تھوڑی دیر زیادہ چلنے والا ہے, تو وہ آپ پہلے پیدا ہوئے ہوں بعد میں ہوں وہ ایک ہی جیسا ہوگا. ارے واہ, ہے نا, تو اب اس پہ زیادہ نہیں اس میں کہنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ جو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے اندر اگر یہ ایک بیسک بات ہو کہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں, میں نے کچھ اور کرنا ہے, تو وہ جو فی الحال ہو رہا ہے اس سے آپ علیحدہ ہی کریں گے. اوکے, کیونکہ یو آر آلویز, آپ کچھ چیز جدید کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں وہ. آئی تھنک بیسکلی میں خوش قسمت ہوں گا اگر ان میں سے کدھر کر کے میں بھی ہوں, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اپنے وقت سے ذرا آگے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہی کہ ان کا ذہن جو ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے وہ نہیں کرنا جو کہ جو ہو رہا ہے, ہم نے کچھ جو دال گھل رہی ہے وہی نہیں ہم نے پیلنا. تو پھر آٹومیٹکلی دے پروبیبلی لاسٹ لانگر. کبھی اپنے کام سے, اس پورے لائف سٹائل سے, ایک ایکٹر کا لائف سٹائل, کبھی بور ہوئے؟ ہاں, بور نہیں ہوا, کئی بار مجھے لگا یار یہ کیا فضول چیز ہے, خاص طور پہ اب اس عمر میں کیا کرتے ہیں ہم, لیکن اب یہ ہے, یہ ہماری پہچان ہے, یہی ہمارا وجود ہے, تو ہے بس. اس میں obviously at times بہت ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا آپ اگر کچھ انفرادی کرنے کی بھی کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ ایکٹر ہیں اور آپ کچھ بھی ہیں, رائٹر ہیں, ایکٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ کپڑے ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ فرنیچر ڈیزائن کر رہے ہیں, ایونچولی آپ نہیں تو کوئی آپ کو بتائے گا کہ یہ نہیں بکتا, یہ بکتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو تھوڑا بہت تو وہ کرنا ہی پڑے گا. بالکل. تو اس وقت پھر انسان, تو وہ ایک وہ تھوڑا سا ذہن میں, دل میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا, میں اب کیا, اچھا اب چلو کوئی نہیں, کرنا پڑتا ہے, کرو اب. کیونکہ if that is your profession, آپ نے کرنا بھی یہی ہے. سلمان صاحب, انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ obviously انڈسٹری بڑی ہے, اس کا فٹ پرنٹ بڑا ہے, کیا یہی دو فیکٹرز ہیں یا اور کیا ہے؟ کیا آپ کو پروفیشنلزم کا بھی فرق نظر آیا؟ کیا آپ کو what is the... میں آپ کو بتاؤں, مجھے ہمیشہ لوگوں نے یہ ایک بڑا ایک ہمارے لیے سوال بھی آئے گیس پیپل فرام آر پروفیشن کے بھی کیا ہے. مجھے صرف یہ فرق نظر آیا ہے, اگر کوئی فرق اب آج زمانہ حال, پہلے بھی بلکہ, کہ بیہائنڈ دا کیمرہ ان کی جو کچھ ہے نا, دیٹ از مور پروفیشنل. اوکے, دیکھیں آپ اور میرے جیسے لوگ ہو آر ان فرنٹ آف دا کیمرہ, ہم یہاں بھی تک ویسے ہی ہیں جس طرح کہ وہاں ہے, میرا خیال ہے. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بیہائنڈ دا کیمرہ بھی اب ویسے ہی ہیں جس طرح وہاں ہیں, لیکن وہاں بہت فرق ہے. مثلا ان دیئر ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ, لیٹ اس ٹیک دیٹ, میں نے دیکھا ہے دے مور ٹرینڈ, دے ویری پروفیشنل. ہمارے یہاں آپ دیکھیں پرائیویٹ پروڈکشنز وغیرہ میں سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دہ ہوتی ہے وہ ساؤنڈ از ناٹ دیٹ گڈ. ہمارے ڈی او پیز بھی کئی بہت اچھے ہو گئے, کئی نہیں. میں تو بلکہ آئی ورک وتھ سمبڈی, ابھی میں آیا ہوں کراچی سے 7 جون کو,
ایک پروڈکشن تھی اینڈ میں نے اس لڑکے کو پوچھا اینڈ آئی تھنک مجھے انہوں نے بتایا نہیں کیا دے ور ٹرائنگ آؤٹ نیو لینسز دا ڈائریکٹر از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن اینڈ دا ڈی او پی اینڈ وہ اس کے حساب سے. اور میں نے کہا یار یہ اتنی دیر لگا رہے ہیں, مجھے تو 30 سال ہو گئے میں نے اس طرح کام نہیں کیا کہ صبح 2 بجے آپ کال آف کر رہے ہیں, 3 بجے کال آف کر رہے ہیں. تو لیکن وہ کہ میں نے وہ لڑکی تھی نوجوان 26-27 سال کی, وہ پروڈیوسر تھی, اس کی لائن پروڈیوسر ہو گئی. جی لائن پروڈیوسر ہوگی. تو وہ آئی ہوئی تھی سیٹ پہ, تو اس نے باخیر میں پوچھا مجھے کہ بھائی کیا ہے آپ کو سلمان صاحب واز ایوری تھنگ آل رائٹ. میں نے کہا ہاں سب کچھ ٹھیک تھا. میں نے کہا صرف یہ تھا یار آخری دنوں میں تو انہوں نے لے کے ادھیڑ دیا اتنا زیادہ. میں نے کہا اتنے سال ہو گئے میں نے اس طرح کا کام شروع میں ہم نے کیا ہوا ہے. تو شی سیڈ کہ ہاں وی آر ٹرائنگ آؤٹ نئے لینسز اور یہ اور وہ. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس لڑکے کو میں نے پوچھا جو ڈی او پی ہے, تو وہ کہتا ہے, اور میں جو مجھے کم از کم سمجھ آ رہی تھی, میں مانیٹر پہ دیکھ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا بڑا اچھا اس نے کیا ہوا ہے, لائٹ شائٹ سب کچھ. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آئی ایم سیلف ٹرینڈ. اچھا واہ. میں نے کہا کسی انسٹیٹیوٹ گیا, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی کافی ہیں. جی بالکل بالکل. کالجز یونیورسٹیز دیتے ہیں بیکاز یہ ذریعہ معاش بن گیا ہے صحیح معنوں میں. لیکن وہ سیلف ٹرینڈ تھا. ہاں لیکن ہی سیڈ ہی سیلف ٹرینڈ. تو کیونکہ میں خود کرتا رہا ہوں بٹ آف سینیمیٹوگرافی. آپ تو ماسکو سے پڑھے اپنے. تو میں نے اس کو پوچھا کہ تمہیں لائٹ میٹر ریڈ کرنا, میں کہ لائٹ میٹر ریڈ کرنا آتا ہے, کلر ٹیمپریچر دیکھنا آتا ہے. کہتا ہے کیوں نہیں سر, اس کے بغیر کس طرح کام ہو سکتا ہے. میں نے کہا یہ کم از کم میرے ذہن میں یہ اور لائٹوں کو کرنا, یہ 3 کوئی 4 بنیادی چیزیں ہیں ادر دین دا فریمنگ. So you are happy with the way Yes, I was very things are happy. happening. But یہ ہے کہ ابھی یہی فرق ہے, آپ نے جو سوال coming back. تو یہ فرق. اچھا سلمان صاحب, اب ذرا تھوڑا سا آپ کی اس فیلڈ کے اندر اسٹوڈنٹ لائف, ماسکو کا روس کا ایکسپیرینس کیا تھا؟ It was a unique experience. مجھے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس نے بھیجا تھا. اچھا جی. کس سال کی بات ہے یہ؟ یہ سر ہے 76 کی بات. اوکے. اینڈ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی, آئی واز آؤٹ آف کالج, بٹ آئی واز آلریڈی ویری ویل نون بیکاز آف مسٹر سچگپ. بالکل. تو سچگپ صاحب نے ہمیں کافی مقبول بنایا ہوا تھا. تو امجد اسلام امجد جو تھے وہ اس زمانے میں پنجاب کاؤنسل آف دی آرٹس, یہ فری میسن ہال جو پرانا ہوتا تھا, جو اب بن گیا یہ چیف منسٹر کا دفتر مال روڈ پہ سیکریٹریٹ, تو وہ ادھر پنجاب کاؤنسل ہوتی تھی اور وہ وہاں کام کرتے تھے امجد صاحب. جی. اور میں نے زندگی کا پہلا اور آخری 9 to 5 جاب, میں کریٹو ڈائریکٹر تھا یہاں ڈیوس روڈ کے اوپر ہی, اسکین ایڈورٹائزنگ ایک ہوتی تھی اس کا. تو اس امجد ان کا فون آیا, امجد اسلام امجد کا, کہ اسکالرشپ آئی ہے تو تم نے کرنی ہے. ان کو پی این سی اے نے کچھ بھیجے ہوں گے, بھیجا ہوگا کہ نامینیٹ کریں کسی. جی نامینیٹ کریں. تو وہ میں نے کہا اوکے, آئی واز آلریڈی نامینیٹڈ. ہی سیڈ یو ہیو ٹو کم اینڈ سائن دا پیپرز اور سم تھنگ. ٹھیک. تو میں گیا وہاں, میں نے جا کے سائن کیا. اس زمانے میں تو اس کا اور قسم کا خستہ سا حال تھا, ٹوٹی پھوٹی میزیں کرسیاں تھیں, وہاں پنکھے چل رہے تھے, گرمی کا ہی میرا خیال ہے موسم ہے. میں نے وہ سائن شائن کر دیا, وہ ہو گیا. کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ زیادہ ونس یو ور نامینیٹڈ زیادہ اثر رسوخ نہیں چاہیے تھا, کیونکہ کوئی اپنے بچے کو سوویت یونین انفارچونیٹلی تصور یہ تھا ہمارے ملک میں نہیں بھیجنا چاہتا. لیٹ 70s کے دور میں تو صحیح سوویت یونین. بالکل بالکل. ہم چلے گئے, ہم نے کہا ہمیں تو اور کوئی موقع ملے گا نہیں باہر جانے کا, ادھر یہی کرو, سوویت یونین بھیجتے ہیں جدھر مرضی بھیجیں, میں تو چلتا ہوں ذرا. تو میں گیا وہاں, 3.5 سال میں نے وہاں گزارا. 3.5 سال؟ جی جی جی. تو رشین ایز اے لینگویج بھی؟ جی رشین ایز اے لینگویج یو ہیو ٹو لرن اٹ. دا فرسٹ ایئر ان فیکٹ جو ہوتی ہے وہ سمپلی لینگویج آپ سیکھتے ہیں. واو. سو آئی واز دیئر. تو ابھی پالش کرنے کا موقع ملتا ہے زبان یا نہیں, اب تو بالکل نہیں. اب تو بلکہ کوئی رشین اگر مل بھی جائے تو میں انگریزی میں بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ انسان اس کے ساتھ روسی آزمائے. اور روس میں ٹیل می اباؤٹ کہ وہ کیا وہاں پہ سیکھا, کیا آپ نے ڈگری کی؟ یار میں نے وہاں اصل میں کیا سینیمیٹوگرافی میں, یہی کیمرہ مینی میں, کیونکہ میں ڈائریکٹ آلریڈی کر چکا تھا تھیٹر پہ, مجھے کچھ اندازہ تھا, ٹی وی پہ کام کر چکا تھا.
میں I was lucky to have people like Mr. Hashmi and other people جن کے ساتھ میں نے کام کیا, دیکھا اسٹیج پہ بھی, کمال احمد رضوی صاحب کے ساتھ. کیا بات. اسٹیج پہ بھی کیا, نہیں اسٹیج پہ اس وقت میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا, وہ آنے کے بعد کیا تھا, لیکن وہ میرا خیال ان کے ساتھ کام بھی بعد میں کیا. لیکن ان کا کام ہم بچپن سے, اپنی والدہ کے ساتھ میں جاتا تھا, میں دیکھتا تھا ان ساروں کا کام. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل سائڈ آئی ایم ویک, آئی شوڈ ڈو دس. بٹ انفارچونیٹلی آئی نیور لرنڈ ویڈیو. آئی وش میں ویڈیو کا بھی, وہ میں نے فلم پہ کیا, تو اب وہ ذرا ویڈیو بیسک باتیں وہی ہیں, ایون اسپیشل افیکٹس, لیکن بلکہ ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ جلدی ہو جاتے ہیں. سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بیگم خورشید شاہد, جو کہ پاکستان ڈرامہ کے حوالے سے ایک اور بہت آئیکانک پرسنالٹی, ایک بہت بڑا نام, ہم یہ جانیں گے کہ بیٹے کی حیثیت سے ایکٹنگ کے اندر کیا مطلب کوئی ڈانٹ شانٹ کھائی بھی انہوں نے اماں سے, کیا سیکھا ہے, وہ کیا ریلیشن شپ تھا مدر اینڈ سن, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایکٹ, ایز ٹو کالیگز بھی اکٹھے بھی کام کیا, وہ ذرا ایکسپیرینس ہم سلمان صاحب سے جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہاں لاہور سینٹر پہ ہم نے پی ٹی وی کے رائزنگ پاکستان کی اس نشست کو سجایا ہے, اور آج رونق بڑھا رہے ہیں محترم سلمان شاہد صاحب. سلمان صاحب, بیگم خورشید شاہد کی شخصیت اور ان کی اداکاری بھی ایسی تھی کہ اسکرین پہ ان کا سین آ جائے, ان کا کلوز اپ آ جائے تو بس ایک خاموشی, اس کے بعد وہی ناظر کو گرپ کر لینا. کیا آپ کے کام میں ان کی شروع میں ڈانٹ وانٹ پڑتی تھی آپ کو ان سے؟ Were you afraid of her criticism? کیسا ریلیشن شپ تھا؟ اصل میں میری والدہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں کبھی اس پروفیشن میں آؤں. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا یہ کتنا انسیکیور پروفیشن ہے, اور خاص طور پہ ان کے زمانے میں اور بعد میں میرے بھی ابتدائی سارے زمانے میں, یہ ایک ایکٹر کے لیے ذریعہ معاش بہت انسٹیبل سا تھا, مشکل تھا. تو شی نیور وانٹڈ, بٹ میں جب اس میں آ گیا تو انہوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا, انہوں نے مجھے پوچھا نہیں, کیونکہ میں نے بہت جلدی ان مائی لائف آئی بیکیم انڈیپینڈنٹ. تو جب انسان انڈیپینڈنٹ ہو گیا, انہوں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے, جو بھی کر رہا ہے میرے پہ یہ بوجھ تو ہے نہیں کسی قسم کا, اس کو کرنے دو. ویسے وہ کیا چاہتی تھی کہ آپ کیا کریں اگر ان سے پوچھا جائے؟ وہ وہی چاہتی تھیں کہ جو میں انیشلی چاہتا تھا کہ چلو بھئی آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے, کوئی اس طرح کا کوئی اور پروفیشن کر لے, سول سروس میں چلا جائے, ہاں یہ وہ. بٹ وہ نہیں ہوا. تو اور اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی کوئی بہت زیادہ کسی حوالے سے تنقید نہیں کی. اچھا. میرے کام کی برا ان کو اگر اچھا نہیں لگا تو انہوں نے کہہ بھی دیا کہ نہیں بھئی یہ اس طرح نہیں ہوتا, اور اگر بس اتنا ہی, اگر اچھا لگا تو بس اتنا کہہ دیا ناٹ بیڈ, اچھا تھا. آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ اصل میں ان کا جو سٹائل اور سب کچھ تھا نا, وہ اتنا مختلف تھا میرے سے. ایک تو وہ شروع سے کر رہی تھیں سیریس قسم کے میلو ڈراماز, ٹریجڈیز, اور میرا کام شروع ہی کامیڈی سے ہوا, جو کہ بالکل ان کا کام نہیں, کبھی نہ تھا نہ رہا, نہ انہوں نے کبھی کوشش کی اس طرح. تو وہ بہت فرق تھا. اینڈ ان کا دین شی واز آلسو یو سی پرائمرلی وہ آئیں تھیٹر سے تھیں اور ریڈیو سے. اوہ یس. ریڈیو, ٹی وی تو یہاں 64-65 میں غالباً آیا, وہ تو 50 سے کر رہی تھی ریڈیو میں. اور دیکھیں ان کی جو ٹیلی ویژن پہ اداکاری تھی, اس کے اندر بھی جب وہ ڈائلاگ ڈیلیور کرنا, اس میں پتہ لگتا. وہ دیکھیں نا, وہ پھر ریڈیو جو ٹرینڈ ہیں ریڈیو کے لوگ, ان میں یہ بات ہوتی تھی, کیونکہ انہوں نے تو سب کچھ آواز سے ہی بیان کرنا ہے. بالکل بالکل. اچھا جی, ابھی جو پچھلے اب ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں سینما کا ڈاؤن فال, اور اس کے بعد اب ایک دوبارہ ریوائیول, خیر کووڈ آ گیا, کووڈ سے مبرہ پیچھے جیسے بڑی اچھی فلمیں بھی بنی, اور آپ بھی اس میں, آپ کو بھی
how do you see the future of cinema in Pakistan? I think future is good for cinema نہ صرف پاکستان میں اس لیے کیونکہ آئی تھنک ورلڈ وائڈ اس کا بڑا اٹ از دی انٹرٹینمنٹ 20ویں صدی کے بعد اصل میں یہی بن گئی ہے نہ ناول رہا ہے اس طرح نہ کوئی اور چیز رہی جس طرح سنیما ہے کیونکہ سنیما کے اندر سارے یہ جو ہے نا اصناف یہ سارے ہیں تو اس وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں بہت برائٹ فیوچر ہے اور میرا خیال ہے پاکستان میں بھی اور آپ یہ یقین مانیں کہ باوجود اس کے کہ کووڈ ہے آئی نو کہ مستقل کوئی نہ کوئی فلم بنا رہا ہے ایون اس زمانے میں بھی ٹرو میں نے ایک فلم میں چھوٹا سا رول کیا ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں کیونکہ ابھی ہوئی لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ obviously ہوگی اور چلے گی کیونکہ اس کے اوپر اتنا پیسہ لگ چکا ہوا ہے ایک فلم کوئی ہے جو کہ مجھے انہوں نے کہا کرنے کو جو کہ ستمبر میں ہے ادھر لاہور میں ہی ہے اور اٹ از مطلب ہے کچھ اس میں کوئی فورن بھی ہے کولیبریشن سی ہے ایک قسم کی ینگ بچے بچیوں کے ساتھ جیسے آپ 26 سال کی لائن پروڈیوسر کر آپ کو مزہ آتا ہے وہ یس آئی تھنک میں تو بلکہ آئی فیل بیٹر ود دیم اچھا آئی فیل بیٹر ود دیم ینگ ڈائریکٹرز میں ابھی ایک فلم کی تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی تھی وہ ہشام ہے ایک لڑکا ریڈی اسٹڈی نو کامیڈی تھی چلی ہفتہ 10 دن تھی لیکن مجھے تو اس کا اسکرپٹ پہلے دن سے اچھا لگا تھا اوکے اور پھر میں نے اس لڑکے کو کہا تھا مجھے اپنی پھر اس نے کہا جی میں آپ کا اسٹوڈنٹ کیونکہ میں فیکلٹی میں پڑھاتا بھی ہوں ان وزٹنگ فیکلٹی میں کبھی بیکن ہاؤس کبھی نیشنل کالج آرٹس کبھی کدھر لاہور یونیورسٹی تو وہ کہتا ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں اچھا تو اس کی میں نے اسٹوڈنٹ فلم بھی دیکھی میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے پھر میں نے وہ کی مجھے فلم بھی اس کی اچھی لگی تو مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کام کرنا کیا اس وقت سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ فلم کے اندر اسکرپٹ پہ ہو رہی ہے کہ ہمارا اسکرپٹ شاید یہی سوال ہمارے ٹیلی ویژن کے ڈرامے پہ ڈو یو ایگری ود دس نوشن کہ ہمارا اسکرپٹ ویک ہے یس اینڈ آئی نو وائی اٹ از ویک کیونکہ نو بڈی از ریڈی ٹو پے فار اے اسکرپٹ لوگ خاص طور پہ آؤٹ سائڈ کراچی لاہور اسلام آباد میں تو کوشش کریں گے کہ مفتہ یا سیمی مفتے میں ہی کام چلا جائے گھر میں بھابھی بھی لکھ دے بھابھی بھی لکھ سکتی ہے ویسے نہیں تو لکھ سکتی ہے نا لیکن ہر بھابھی اگر آپ کی نیت ہی پہلے وقت سے یہ ہو کہ بھابھی کیونکہ کچھ لے گی نہیں پیسے نہیں لے گی لیکن اس کو 2-3 ساڑیاں خرید دیں گے تو ہمیں اسکرپٹ لکھ کے دے دے گی تو وہ تو پھر غلط ہے نا اگر بھابھی لکھنے والی ہے تو وائی ناٹ بٹ اوور نائٹ نہیں آپ کر سکتے تو اسکرپٹ کے اوپر کوئی پیسے خرچنا نہیں چاہتا نہ فلم میں بھی اور ٹی وی میں بھی دے ریلکٹنٹ جو چند نام بن گئے نا جن کا پتہ کہ یہ نام بکتے ہیں ان کو مور لگ گئی ہے کہ بھئی یہ کام ان کا چلتا ہے ان کو پے کرتے ہیں ان کو کال بھی کرتے ہیں اچھا دوسروں کو جو ہے دے آر ویری نیگلیجنٹ اور اسی چکر یہ ہے کہ جب آپ کا کام بہرحال چل رہا ہو کسی نہ کسی طرح سے یا یہ کہ اگر آپ کی 2 چیزیں فیل بھی ہو گئی تیسری کامیاب ہوگی تو آپ کا پھر ریٹ اوپر چلا ریٹ اور وہ مطلب ہے کہ آپ کا چینل اوپر چلا گیا ہے اس کی وجہ سے ہی آپ کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نے بیچ ہر کچھ دینا ہے چاہے وہ برا ہو یا گندا ہو اس میں آپ 1-2 نامور ایکٹر رکھ لیں وہ بک جائے گا آپ کا کیا خیال ہے جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز والے ہیں یا جو یہ کمپنیوں والے ہیں وہ یہ ڈرامے دیکھتے ہیں دے آر ناٹ واچنگ دیز پلیز وہ تو ان کو بھی ایگزیکٹیوز ان کے بتاتے ہیں کہ سر اس میں وہ ہے اس میں یہ ہے تو سر یہ تو میری بیوی بھی بہت پسند ہے پچھلا بھی اس کا بڑا کامیاب ہوا تھا کہنا اچھا آپ کی بیوی دیکھتی ہیں جی ہاں وہ تو دیکھتی یار تو آپ جب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں سب کچھ کریں تو وہ پھر ہو جاتا ہے یہ بڑی ریالٹی ایکچوئل ریالٹی آپ بتا رہے ہیں تو وہ اب دیکھیں نا کام چل رہا ہے بیکاز ورک از ناٹ دیٹ کمپیٹیٹیو ہیئر کہ جو چینلز کے اندر ایگزیکٹیوز ہیں وہ بھی آدھے سے زیادہ آؤٹ سائڈ پی ٹی وی جو پرائیویٹ چینل جدھر ہم زیادہ تر اب کام کرتے ہیں مجھے پتا ہے آؤٹ سائڈ یہ پرائیویٹ چینل آدھے سے زیادہ انہوں نے
ان ہاؤس اپنے ہی ایگزیکٹوس رکھیں جنہوں نے پروڈکشن ہاؤسز کھولے ہوئے وہ کام کرتے ہیں. اب ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہو اس میں جاتا حرجی کیا ہے؟ نہیں حرج ہے ایک لحاظ سے نا. اٹ کائنڈ آف اٹ بیکمز جس کو آپ انگریزی میں کارٹیل کہتے ہیں. کاٹل. بیکمز اے کائنڈ آف آئی مین آئی ڈونٹ نو یہ اس کا لفظ ٹھیک ہے اس کے لیے کہ نہیں, بٹ بیکمز لائک دیٹ. تو اس کا مطلب آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھے بغیر ہی رد کر رہے ہیں. مے بی اس میں آپ کو بہت سہولت بھی ہو, یس نو ڈاؤٹ, اور ہو سکتا ہے, لیکن اور پھر ان کی نیت یہ ہو جاتی ہے جو ان ہاؤس آپ کے بیٹھے ہیں کہ باہر سے کوئی نہ آئے, بیکاز اٹ ول ان کے انٹرسٹ کو اٹ ول تو کل وہ ایک سائیکل بن گیا ہے اور اسی کے اندر آپ گھومتے آپ کیا پتا چینل کے مالک کو ایک لحاظ سے فائدہ ہے, اور کیونکہ اس کو کچھ نہ کچھ اچھا مل بھی رہا ہے راستے میں, تو وہ کہتا ہے بھی وائی شوڈ آئی ڈسٹرب, میں اس کشتی کو کیوں آگے پیچھے ہلاؤں. کوئی ایسا پیشن, کوئی ایسی چیز جو آپ ابھی کوئی زندگی کی چیک لسٹ میں کوئی کام رہتا ہو, وہ بتائیں. ویل چیک لسٹ میں یہی ہے, آئی وانٹیڈ ٹو ڈائریکٹ مور, وہ میں نہیں کر سکا, اور ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ بھی کروں گا کسی وقت. مثلاً کیا, کس طرح کی چیز؟ مطلب خود کچھ لکھی ہوئی چیز, خود لکھی ہوئی چیز. would like to direct it. میں کرتا بھی رہا ہوں پہلے. بالکل بالکل, آف کورس. آپ نے تو فلم کرنا چاہیں گے یا ٹیلی ویژن کے لیے؟ دونوں. دونوں. میں تو تھیٹر بھی کرنا چاہوں گا. اب تھیٹر تو آج کل ہو ہی نہیں سکتا, وہ سب سے آسان ہے ان دا سینس کیونکہ اس کی اٹس دا موسٹ اکنامیکل, سستا ہے. بالکل سستا ہے. میں نے تو تھیٹر جب ہم نے ایک دو میں یہاں جو شروع میں تھیٹرز ہم نے یہاں لاہور میں اسٹیبلش جب کیے ہیں, تو اس کے اندر ہم نے عام گراؤنڈ کے اندر بھی تھیٹر کیا ہوا ہے, بڑا اچھا معیاری, یہ نہیں کہ ایسے ہی چلتا, معیاری تھیٹر. ہم نے کسی کے باغ کے وہ گھر کے پیچھے کوئی باغ ہے بڑا سا ہے, اس کے اندر کیا ہوا ہے. ہم نے مطلب یہ دولتانہ ہاؤس ہے ادھر شو کی گڑی کے قریب یا کدھر, تو ادھر ہم نے کیا ہے پلیز, آج سے کچھ 25-30 سال پہلے. اور جگہوں پہ کیا ہے, لوگوں کے گھروں میں ہم نے ایک قسم کا بنا لیا تھا, اس طرح ہم کرتے تھے. سو تھیٹر بھی کرنا چاہیں گے, فلم بھی وائی ناٹ. ٹیلی آپ ویژن. اگر ایک چیز کر رہے ہیں جسٹ لائک ایکٹ, آئی وڈ بی ہیپی ٹو ایکٹ ان تھیٹر, فلم, ٹی وی, اینی تھنگ, ریڈیو, وائی ناٹ. سلمان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت لطف آیا. تھینک یو ویری مچ آلسو. مجھے تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. آل دا بیسٹ, واٹ این آنر اٹ ہیز بین. تھینک یو. آپ کا شکریہ, آپ نے محترم سلمان شاہد صاحب کی باتیں سنی. سوشل میڈیا پہ جا کے ہمارا فیس بک پیج رائزنگ پاکستان, اس میں اگر کوئی کامنٹ دینا چاہیں, سلمان صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں تو کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. خوش رہیں, زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے. خدا حافظ.